اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں تمام انتہائی معزز ہمارے جو تاجران ہیں لاہور کے اور شیخو پورہ کے، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور گفتگو آپ سے چاہتا ہوں کہ منظور ملک صاحب گفتگو کا آغاز کریں اور اپنے مسائل بیان کریں جو کہ تاجروں کو اس وقت درپیش ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کئی عرصے سے قومی آنے کے بعد سے آج تک ہم نے انڈسٹری کی بیس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. نہ انڈسٹریلسٹ کو ہم نے اتنی چھوٹ دی، نہ ہم نے اس کی سروائیول کی بات کی، نہ ہم نے اس کے جو پیرامیٹرز الائڈ ہیں اس کے اوپر کام کیا، جس میں سپلائی چین مینجمنٹ ہے، جس میں اس کی پروڈکشن کے را مٹیریلز ہیں، ان کی ویلیویشنز ہیں، اس کی لیبارٹریز ہیں، اس کی ویلیو ایڈیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. جی سر، اس ساری چیزوں کو ہم نے پس پشت رکھا اور صرف یہ رکھا کہ گورنمنٹ نے کہا کہ بزنس مینوں کے پاس جہاں سے پیسہ نکل سکتا ہے اس کو نچوڑ لیا جائے تاکہ لوگوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ آپ کے پیچھے 22 سے اب تو 28 ہو گئے. میں جب میں سندھ کا وزیر محنت تھا تو مجھے معلوم تھا کہ 22 ادارے آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں. سر میں نے ابھی ایک ڈیٹا بنایا ہے جس میں صرف پنجاب سے 91 لائسنسز چاہیے مختلف کام کرنے کے لیے. جب اتنے لائسنسز چاہیے، اتنے تو ادارے نہیں ہیں، تو کیا ہے کہ ایک کلرک کو آپ نے اتنی بڑی پاورز دے دی ہیں کہ وہ ہر وقت، اور کسی کو نہیں پتا کہ اگر میں ایک انڈسٹری لگاؤں تو مجھے کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو پیوٹ کو ہم نے پنجاب انویسٹمنٹ بورڈ اینڈ ٹریڈ کو ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ایک محنت کر کے 91. میں چاہتا ہوں کہ فلاسفیکلی یہ بات بتائیں یہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں اٹھتے نہیں دیتے لوگ باغ. سر ہمارے اپنے اندر کے لوگ ہیں نا جی، جو یہ نہیں چاہتے. ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ چند لوگوں کو ہم وسائل دے سکتے ہیں، چند لوگوں کو ہم امیر کر سکتے ہیں اور باقی کو غربت میں رہنا چاہیے. ذہن میں لوگوں کی جس کو جی بالکل، بادشاہ سے زیادہ یہ جو ہے نا جابر سلطان کا ایک کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے مجھے اپنے گھر کے باہر فقیر چاہیے، مسکین چاہیے، بیوہ عورتیں چاہیے. وہ مائنڈ سیٹ ابھی تک ہمارا نکلا نہیں ہے کہ میری جنت جو ہے وہ باہر میرے گھر کے باہر جو ہے نا وہ مانگنے پہ کھڑی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سارے مائنڈ سیٹ کو ریوائیو کریں. ہر آدمی جو ہے بادشاہ بنا بیٹھا ہوا. جی بالکل، بادشاہ سے زیادہ اگر کوئی آدمی کمشنر، ڈپٹی کمشنر بن جائے یا اسسٹنٹ کمشنر بن جائے وہ اپنے آپ کو بادشاہ. سر وہ تو آپ نے بڑی بات کہہ دی نا سر. میں آپ کو کرنٹ اپنی ذات کا جسے کہتے ہیں پنجاب میں کہتے ہیں ہڈ بیتی ہے کہ جگ بیتی، یعنی جو زمانے سے سنی وہ جگ بیتی ہوگی جو ہمارے ساتھ بیتی ہے، جو میرے ساتھ بیتی ہے. ایک جو تھا پٹواری، اس کا ایک کلرک، اس کا کلرک نہیں، اس کا جو چھوٹا سا ملازم، وہ میرے پاس آیا اور کہتا ہے شکر کریں ملک صاحب میں آپ کو ملنے آ گیا. اب مجھے کہتا ہے کہ شکر کریں میں آپ کو ملنے آ گیا، اور ہم رشوت نہیں لیتے. لوگ ہمیں ڈھونڈ کے صاحب کا پتہ پوچھنے کے لیے پیسے دیتے ہیں. اب جس ملک میں اس حالت میں ہماری انٹیلیجنس یا ہماری فلسفی ہوگی تو اس فلسفے کی بنیاد پہ ہم کدھر جائیں گے؟ یہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے راستے کھولیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو مینیج کریں اور لوگوں کو کاروبار کرنے دیں. 5 کروڑ جاب چاہیے، یہ بار بار آپ کے پروگرام میں بھی ہم کہتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم لوگوں کو کاروبار نہیں کرنے دیں گے. حکومتیں لوگوں کی سروائیول کا باعث نہیں ہوتی، لوگوں کے کام کرنے سے حکومتیں سروائیو. اچھا جی، اب یہ تاریخ اقبال مغل صاحب، ہم نے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ شیخو پورہ کے اندر بھی انڈسٹری ہے. ہم اتنے نادان اور اتنے بھولے ہیں اور بے خبر لوگ ہیں. تو آپ فرمائیے کہ جو بات منظور ملک صاحب نے کہی ہے اس میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جیسے ملک صاحب نے بات بھی کی، ابھی آپ نے جو بات کی ہے اسی بات کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں شیخو پورہ کی انڈسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں کس لیول کی انڈسٹری ہے. میں آج آپ کو آپ کی اس چینل کی وساطت سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ پنجاب میں جو سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے جس کو ابھی تک ڈکلیئر گورنمنٹ نے نہیں کیا ہوا وہ شیخو پورہ ہے. جی 1410 تقریباً انڈسٹری ہے. کس قسم کی انڈسٹری ہیں؟ ہر قسم کی انڈسٹری ہے. ٹیکسٹائل کی ہے، اسٹیل کی ہے، پائپ کی ہے، پانی کی ہے، نیسلے وہاں پہ ہے، ہونڈا وہاں پہ ہے، مغل اسٹیل جیسے ہماری انڈسٹری وہاں پہ ہے. اسی طریقے سے جمال پائپ ہے اور کیبل کی انڈسٹری ہے. بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں لاہور میں ایک انڈسٹری زون ہے جو کہ قائد انڈسٹری زون ہے جس کے لیے بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے. وہ پوری جو انڈسٹری جتنی بڑی وہ انڈسٹری ہے وہ پوری انڈسٹری کے برابر شیخو پورہ میں ایک انڈسٹری ہے پورے زون کے مقابلے میں. یہاں پہ انڈسٹری 1 ایکڑ میں ہے اور شیخو پورہ میں انڈسٹری 100 ایکڑ میں ہے. ریئلی اتنے پاس آپ کے پاس اتنی واسٹ مشین اور مین پاور کہاں سے آتا ہے؟ مین پاور وہاں ایریا میں اتنی زیادہ مین پاور ہے شیخو پورہ زون میں کہ
اس کا ایریا آپ دیکھیں نا کہ ننکانہ سے لے کر مریض کے شیخوپورہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے لڑاکا لوگ ہیں. بے شک ہے، اس میں کہنے والی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں جو سب سے بڑا کام کیا ہے شیخوپورہ کی انڈسٹری نے، ان لوگوں کو جو کرمنل لوگ تھے نا ان کو روزگار دیا، ان سے ان کی جو وہاں پہ کرائم آپ نے وہاں پر امن کر دیا. واہ. آپ وہ بے شک آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے خود اپنی مدد آپ کے تحت شیخوپورہ میں وہاں پہ پولیس کے ساتھ ہیلپ کی، وہاں پہ سیکورٹی کا انتظام کیا، وہاں پہ ہاسپٹل بنائے چھوٹے موٹے جو بھی وہاں پہ لوگوں کو فیسلٹی دینے کے لیے ان ہاؤس موجود کی ہیں کہ اپنی انڈسٹری کے اندر ایمرجنسی تمام چیزیں پرووائڈ کی جائیں جو کہ لیبر کو اور علاقے کے لوگوں کو وہاں پہ فیسلٹیٹ کیا جائے. تقریباً شیخوپورے کے ہر گھر سے ایک آدمی وہاں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. اچھا تو اب آپ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اب جو اس قسم کا جو میں تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے کر دیا کہ کرمنل جو ہیں وہ اب یہ اس کا ریٹ گھٹ گیا ہے بالکل. جی پہلے سے بہتر ہوا ہے، پہلے سے بہتر ہوا ہے کیونکہ اور ابھی آپ مزید دیکھیں گے ٹوٹل تعداد انڈسٹری کتنی ہے وہاں پر؟ آپ تقریباً 1400 کے قریب انڈسٹری 1400 کے قریب انڈسٹری، چھوٹی بڑی ملا کر، وہ بھی بڑی ہیوی بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے، جیسے پیپر کی ہے، پیکج کی ہے، اور اس طریقے سے وینڈرز ہیں، وینڈر بہت ہیں. لیکن پیکج کی تو انڈسٹری بڑی ہونی چاہیے کہ اس کے لیے رکھنے کے لیے آپ کو بہت جگہ چاہیے. نہیں سر اتنی نہیں ہوتی، پیکج کے لیے اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہوتی. جیسے پیپر مل ہے اس کے لیے بڑی انڈسٹری ہے، بڑی جگہ ہے. ٹھیک ہے. اسٹیل انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. کیبل کی ہے اس کے لیے بہت بڑی جگہ ہے. نیسلے آپ جو ہے آپ کا ملٹی نیشنل کمپنی کا جو وہ لینڈ ہے وہ بڑا تو نہیں ہوگا. ہونڈا وہاں پہ ہے، غنی گلاس وہاں پہ، گلاس اچھا گلاس بڑی بات ناصر وہاں پہ ہے. اچھا جی اب ہم میاں فاروق صاحب کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی شیخوپورہ سے تعلق ہے. آپ یہ بتائیے کہ سچ کہہ رہے ہیں ہمارے مغل صاحب؟ معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے بڑا المیہ یہی آتا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے یہ بات سچ ہے تو ہمارے معاشرے کا سارا معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں جیسے کہ ماشاءاللہ شیخوپورہ کا جو ایریا ہے وہاں پر جیسے ملک صاحب نے بات کی، طارق صاحب نے بات کی کہ وہاں کرمنل کنٹرول ہو گیا. جیسے جب میں نے ہم لوگوں نے ابھی جملہ یہ ادا کریں نا، نہیں ابھی بہتر، اب تو بہت بہتر. میں آپ کا رانا ٹاؤن کی مثال دیتا ہوں. اب نہیں ہے، ظاہر ہے کم ہے، اب نہیں، اب تو بہت کم ہے. اب جیسے اب دیکھیں رانا ٹاؤن میں جب 81 میں وہاں پر کوئی مطلب سوائے کرمنل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. اب وہاں پر ٹوٹل روڈ پہ انڈسٹریلائزیشن ہے اور بے شمار انڈسٹری ہے وہاں پر. اور اصل چیز ہے کہ وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے. شیخوپورہ میں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کم سے کم ہر خاندان میں سے ایک آدمی کو ضرور روزگار ہے. نہیں ایک بلکہ یہاں پر تو زیادہ ہیں ہمارے پاس جو اس ایریے میں ہیں، پورے خاندان انڈسٹری میں انوالو ہیں. لیکن بات صرف آتی ہے کہ انڈسٹری کا جو مین ایشو ہے ہمارے ہاں ہر محکمے کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو ایک رسپیکٹ ہے. آپ کون سی انڈسٹری چلاتے ہیں؟ ہماری پائپ مینوفیکچرنگ ہے. اب یہ دیکھیں آپ کے یہاں کتنے مین پاور ہوتا ہے ایک پائپ فیکٹری میں؟ مطلب وہ مختلف ڈیپینڈ کرتا ہے ہر سسٹم پہ. جیسے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ ہماری انڈسٹری کو برباد کرتے ہیں SRO. جیسے دیکھیں پہلے تھا راولا کوٹ، بہت خراب چیز ہے. نہیں راولا کوٹ مطلب ایگزمپشن تھی. پھر وہ جو پرانے دور میں جو فاٹا کا جو نیا کام کیا انہوں نے، فاٹا میں انہوں نے ٹوٹل ایگزمپشن دے دی. اب یہ تو ایک حد تک ٹھیک ہے، درگئی میں آپ انڈسٹری لگائیں اور وہاں پر جو یوز ہو اس کے لیے تو ہمیں چاہتے ہیں کہ چلو وہاں کے لوکل لوگ ریڈی ہوں اور تیار ہوں. لیکن وہ کھپت وہاں پر کتنی ہے؟ اب وہاں پر اس وقت یعنی فرنسیں 40 فرنسیں لگ گئی. اور وہاں سے اگر فرق لگاتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن چارجر لگ کر جب آپ لاہور میں آئے گا یا کراچی پہنچے گا تو بہت ٹرانسپورٹیشن بڑھ جائے گا. نہیں وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے سر. وہ پتہ ہے کیا ہو کیا رہا ہے وہاں سے، بلکہ وہ سارا لاہور میں مال بک رہا ہے. وہ مال وہاں پر لگ ہی نہیں رہا کیونکہ 30% کی سیونگ ہے وہاں پر. وہ سارے لوگ مال پنجاب میں بیچ رہے ہیں، کراچی میں بیچ رہے ہیں. اب اس کا کوئی چیک سسٹم نہیں. بس ٹرانسپورٹیشن چارجر تو بڑھ جاتے ہوں گے سر. ٹرانسپورٹیشن ابھی آپ اس سسٹم پہ پہنچ نہیں پا رہے. اچھا پہنچ نہیں پائیں گے. اچھا ایکچولی ہوا کیا ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسی تھی کہ مقامی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہاں بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان کو کیسے ہمیں اکوموڈیٹ کرنا ہے. سر وہاں پر ابھی ایک انڈسٹری لگی نہیں ہے. را مٹیریل 0 ریٹڈ، سیل ٹیکس ایگزمپشن پنجاب میں سیل ہو رہا ہے. جیسے ایک پرانا دور تھا نا کہ راولا کوٹ ایگزمپشن تھی تو لوگ وہاں پر ساری انوائسی راولا کوٹ کی کرتی تھی. وہ ایک جو پہلے جو ادھر مطلب جو انڈسٹریل زون بنا تھا پشاور کے قریب گدون احمد، وہ بھی ایسے فری تھا. تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جو لوکل انڈسٹری چل رہی ہے اس میں پرابلم کیا ہے، اس کو نہیں دیکھا جاتا. نئے آدمی کو ایک ٹوٹل ٹیکس فری زون دے دیا جاتا ہے. میاں صاحب اجازت دیں تو بریک لے لیں ایک.
بریک لینے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. آپ مکمل کر لیجیے کے بعد آپ چلیں یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے جانے سے پہلے میاں فاروق صاحب گفتگو کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کو مکمل فرمائیں. مرزا صاحب ہمارا جو بڑا المیہ ہے نا انڈسٹریلسٹ جو ہے اس سے کبھی کوئی رسپیکٹ نہیں ملی. ویسے تو ہمارے ہر لوٹتے ہیں اسے, کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چور ہے. چور ہمارے مطلب کون نہیں ہے چور؟ سیاستدان کو چور کہا, بیوروکریسی کو چور کہا, ہم کس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں؟ نہیں, آپ میرے لحاظ سے میں ایک بات سنیں جی. آپ کی ہمت افزائی کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیونکہ لیبر کا منسٹر رہا ہوں سندھ میں, تو مجھے آپ کے غم اور دکھ پتہ ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی پاکستان میں انڈسٹری چلا رہا ہوتا ہے وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے. اب آگے چلیے. آپ کی بڑی زبردست, آپ نے ہمیں بڑا حوصلہ ہوا ہے آپ کی بات سن کے. لیکن آپ بتائیں نا کہ آج تک ہم نے کسی ٹیکنیشین کو, کسی ٹرنر کو کوئی ایوارڈ دیا ہے کسی بات پہ؟ کس فورم پہ جائیں؟ ٹھیک ہے جی. بات آپ کو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں انڈسٹریز کو بھی انعام ملنا چاہیے, اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سے لے کر اور امتیاز تک کا جو ہے وہ دینا چاہیے. نہیں دیکھیں, ایک انڈسٹری جو اب دیکھیں ہمارے پورے ملک کی ایک سٹیل انڈسٹری ہے, پاکستان اسٹیل مل, جس کو کوئی ادارہ ابھی تک چلا نہیں سکا. دیکھیں نا یہ ہمارے اب وہ بات تو ہم پوچھیں گے, لیکن پہلے آپ اپنی بات شیخوپورہ کی پہلے کریں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے شیخوپورہ والی بات کرنے کے بعد. جی شیخوپورہ میں جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ اسٹیل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. وہاں پر ٹیکسٹائل ہے, اسٹیل ہے, گارمنٹس ہے. آپ اسٹیل پھر کہاں سے لیتے ہیں؟ اب امپورٹ ہو رہی, ٹوٹل امپورٹ. جب چائنا سے امپورٹ ہو رہا ہے, ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہو رہا ہے. پہلے ہمارا ٹوٹل سورس ایک تھا پاکستان اسٹیل مل, اور اس سے آپ لیتے, آپ خوش ہوتے تھے؟ بہت خوش ہوتے تھے, بہت خوش ہوتے تھے. اور جب تک پاکستان اسٹیل مل میں اب ہوا کیا ہے, اس دور میں بھی ان لوگوں نے وہاں پہ مافیا آیا اور ان لوگوں نے ایف آئی آر کٹائیں ناجائز لوگوں پہ, تاکہ اسٹیل مل سے لوگ کام بند کریں اور ہمارا باہر سے کام سلسلہ شروع ہو. امپورٹرس یہ کام کرتے ہیں نا جی؟ نہیں سر, یہ گورنمنٹ پالیسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بھائی امپورٹنٹ وہاں بھی انفلوئنس رکھتے ہیں. نہیں وہ مطلب ایزی منی چاہیے انہیں, محنت کر کے کما کے نہیں کرنا چاہیے انہیں, ایزی منی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ملک صاحب آپ فرمائیں پھر. اب یہ جو بات آپ نے ایک نئی بات کہی ہے کہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں, یہ حکومت پاکستان کے 3 زون بنا رہے ہیں, یہ کیا مسئلہ ہے جی؟ جی دیکھیں, گورنمنٹ ایک تو انڈسٹری وہ چل رہی ہے جو مسلسل چلتی جا رہی ہے, اور ماضی سے جو آپ لوگ ہیں, جو ہم لوگ ہیں, جو سائٹ ہے, جو کاٹی ہے, جو ہمارے ساتھ کراچی کے ہیں, اور پھر لاہور کے ہیں, پھر اب شیخوپورہ کے ہیں, یا پھر ہمارے سیالکوٹ کے ہیں, یا ہمارے گجرات کے ہیں, یا ہمارے گجرانوالہ کے, یہ ساری جو انڈسٹری یہ سب اب بیکار ہو گئی. اس میں انہوں نے 3 شعبے کر دیے ہیں سر. ایک تو وہ انڈسٹری جو آپ نے جیسے کہا ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے, ایک ایس سی زی اسپیشل اکنامک زونز بنا رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زون میں جو فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں اس کے اوپر ایک سی پیک زونز بنا رہے ہیں. جو سی پیک والی انڈسٹری اس کے پاس سب سے زیادہ فیسیلیٹیشن ہوگی. دیکھیے ہمارے ہاں جو کیا مطلب ہے سی پیک؟ سی پیک کے لیے الگ سے زون بنائے جا رہے ہیں. سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ سمندر سے متعلق, سی پیک سے متعلق کہ جو سی پیک, اچھا جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کر رہے ہیں جی, اس کی جو سی پیک کی جو چائنا بنائے گا, جو چائنا پاکستان مل کے بنا رہے ہیں, اس انڈسٹری وہاں اگر آپ انڈسٹری اسٹیٹ لگائیں گے یا انڈسٹری لگائیں گے تو اس کی مراد بالکل اس سے زیادہ ہیں, بہت زیادہ, جو ایس سی زی میں بھی ہیں. اچھا تو اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں کہ جو آپ لوگ ہیں جو یہاں اس میں ہیں وہ وہاں بھی لگا لیں؟ دیکھیے گورنمنٹ اگر تو صرف دے دے انکم ٹیکس پہ چھوٹ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چلے نئی انڈسٹری لگ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مشینری کے اوپر دے رہے ہیں. میں مشینری منگواؤں گا تو مجھے سیل ٹیکس دینا پڑے گا, مجھے اس کے ٹیکسز دینے پڑیں گے ایڈوانس, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا سارا میکینزم ایڈوانس ٹیکس. اچھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد یہ بتائیے, پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ جو زون لگ رہے ہیں, 2 زون لگ رہے ہیں, وہ کہاں کس شہر میں لگ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک پشاور میں لگ رہا ہے رسکئی, ایک فیصل آباد میں لگ رہا ہے, اور ایک کراچی میں لگے گا. یہ سی پیک کی ابھی 3 ہے. سی پیک کی پھر جو بلوچستان میں کوئی نہیں لگے گا سر, ابھی اس کے لیے پلاننگز آ رہی ہیں. بلوچستان میں بھی لگے گا, گوادر میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں, اور بھی جگہ پہ. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنیکلی 2 بہت بڑے کرائم روٹڈ ہیں. ایک کرائم وہ ہے جو ہم سیل ٹیکس کو را مٹیریل کے اوپر چھوٹ دے کے کرتے ہیں. جب را مٹیریل کے اوپر چھوٹ دے دیتے ہیں اور میرے را مٹیریل کی کاسٹ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو میری بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے اپنی انڈسٹری کے لیے. جب میری اپنی انڈسٹری کے لیے کم ہوتی ہے تو مجھے اس سے بزنس میں لاس ہوتا ہے. اور جو مافیاز ہے وہ کرتا ہے کہ کراچی سے ہی مال منگوا کے کراچی میں بیچ دیتا ہے, اور جیسے وہ کرتے تھے ٹریڈ, جو افغانستان کی ٹریڈ جیسا, جی افغانستان کی ٹریڈ,
उससे भी बुरे हालात में हम चले जाएंगे। हमें चाहिए कि हम लोगों को कहें कि सेल टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल देंगे ताकि फटाफट। अच्छा, आप इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, हम क्या क्या मुतालबा करें हुकूमत से कि एक तो कि हमें इनकम टैक्स में छूट दी जाए? हम सबसे बड़ा मुतालबा करेंगे जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री है, जिसने बड़ी खिदमत की है, जिसने पाकिस्तान को अभी तक जिंदा रखा है। जी हम चाहते हैं कि जो आप मराद दें वो सारी इंडस्ट्री को इक्वली बेस दें। ठीक हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे पहले मुतालबा कॉम्पिटिशन, पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये है कि इंडस्ट्री से एडवांस टैक्सेशन को ख़त्म किया जाए, चाहे वो इंपोर्ट पे हो चाहे किसी चीज़ पे हो। जब मैं आप एडवांस टैक्स दे देते हैं जी, एडवांस टैक्स मल्टीप्लाई 1 साल पहले देते हैं, और उसके पैसे वापस लेने के लिए, उसकी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता है, और गवर्नमेंट के यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। अच्छा, दूसरा जी, अब चलें 3 हो गए। दूसरा ये है तीसरा जो रॉ मटेरियल के ऊपर SROs आप देते हैं या छूट देते हैं या फाटा बाटा के नाम पे आप छूट देते हैं, उसको फाइनल प्रोडक्शन। आप फाटा बाटा को ज़रा एक्सप्लेन करें, क्या मतलब है? दो हमारे यहाँ एक फाटा का इलाका है और एक पाटा का इलाका है, जो पहले ट्राइबल एरिया था, बाद में उसको हमने, अब उसे पाटा कहते हैं। हाँ जी, उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है हमने, और वो हमारे स्टेट के कंट्रोल में है एरियाज। वहाँ के लोगों को ओबलाइज करने के लिए, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में छूट दी है। उस टैक्सेशन की छूट का मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसमें गवर्नमेंट दे रही है रॉ मटेरियल पे छूट। जब रॉ मटेरियल पे छूट पैदा ही नहीं होता तो वो वहाँ प्रोडक्शन ही नहीं होती। वो प्रोडक्शन लाहौर, कराची और इधर उधर माल भेज देते हैं, और वहाँ से सिर्फ इन्वेस्टिस जारी होती हैं, और खजाने खाम के पैसे ले लेते हैं, खाम खा के पैसे भी लेते हैं, और खजाना डबल लूटा भी जाता है। ठीक हो गया। हमें चाहिए कि अच्छा, ये तीसरा हो गया जी। चौथा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट बिजनेस करना बंद करे, ना बिजली दे ना हमें गैस दे। हम अगर खुद अरेंजमेंट कर सकते हैं तो हमें करने दिया जाए। ये जो गवर्नमेंट के कानून में है कि जी मैं इंडस्ट्री लगाता हूँ यार, गवर्नमेंट तो बिजली तो आप जैसे हम कराची में K2 लगाया, K3 लगा रहे हैं, तो बिजली तो हम आपके लिए पैदा कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम गवर्नमेंट पैदा कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट देखे ना, उसके चेक एंड बैलेंसेस को भी सही करे ना। वो मीटर की बजाय मेरी फैक्ट्री के अंदर सारा दिन जो है ना, वो बिजली वाले और गैस वाले देखते रहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये मसला, और वो अपनी बदमाशी छोड़े, वो अपने मीटर पे रहे ना। हाँ, जो मुझे सप्लाई करते हैं एज ए प्राइवेट कंपनी। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ा लॉस है ये 5वां पॉइंट हो गया। गवर्नमेंट जब चाहती है उस वक्त उसकी बिजली के रेट बढ़ा देती है, और 3 महीने पीछे से बढ़ा देती है। अब मैं माल बेच बैठा हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाके दूंगा गवर्नमेंट को? ठीक बात होगी। अच्छा जी, और बात छठा, इसके अलावा ये है कि गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। जहाँ से टैक्स लेती है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही नहीं करती। हाँ, नहीं करती। अच्छा, अब शेखुपुरा में आपकी सड़कें नहीं बनाता ना, सड़कें बनाते हैं। अच्छा देखिए, आप साइट का मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि साइट में गया पहली मरतबा, जब साइट का ये अब्दुल हादी जब चेयरमैन बना, तो मैं उस दिन ही इलेक्शन के जैसे जीता, मैं चला गया इसके पास, और इसने फिर अपने वाइस प्रेसिडेंट 2 वाइस प्रेसिडेंट बिठा लिए, जनरल सेक्रेटरी बिठा लिया, और फिर हमें उसने बताया कि देखिए साहब, ये कायदे का बनाया हुआ था। अच्छा, हमें पता था लेकिन हमें याद नहीं था। उसने हमें याद दहानी कराई कि कायदे का बनाया हुआ है, आप इसकी मदद करें। तो भाई हमने इतने प्रोग्राम उसके लिए किए कि आप माशाल्लाह उसके अंदर जो उसने एक कहानी हमें बताई कि अब्दुल हादी ने, जो साइड का है, कि जब मेरे को एक ऑर्डर आया, वो मैंने गलती ये कर दी कि उस आदमी को मैंने यहाँ से बुला लिया जिसने मुझे ऑर्डर दिया था। जो ऑर्डर तो मेरा पूरा हो गया, उसके बाद उसने कहा कि जो मैं अब आपको नहीं दूंगा ये हालत देखकर, क्योंकि आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, आपके गटर बह रहे हैं। तो हमने फिर इतना शोर मचाया है उनकी दुआई पर कि अब वहाँ पर सड़कें सारी बन रही हैं। इसी तरह से हम आपके लिए दुआई मचाएंगे इंशाल्लाह ताला। हम जानते हैं कि हमारे शुक्रगुजार हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पार्क्स बने। देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊँ कि शेखुपुरा से कोई बैंक ऐसा नहीं है जो LC खोलता हो। सबसे बड़ी आपका स्टेट बैंक जो है वो सबसे बड़ा फ्रॉड उसने ये किया कि नेशनलाइजेशन के बाद डिपॉजिट बेस्ड ब्रांचें बनाई जाती हैं, लैंडिंग बेस्ड ब्रांचें नहीं बनाई जाती। जहाँ पे लैंडिंग है वहाँ ब्रांच ही नहीं। अब मुझे बताएं, मुझे उसी की LC खोलने के लिए लाहौर आना पड़ता है। हाँ, गलत बात है। तो आपने वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको माइग्रेशन पे मजबूर किया हुआ है कि वो लाहौर की तरफ आए। अपने हेड ऑफिस कॉस्ट ऑफ स्टेट बैंक को ये चाहिए कि वहाँ बैंक खोले, लैंडिंग बेस्ड ब्रांचेस, लैंडिंग बेस्ड खोले। ठीक है जी। और शेखुपुरा में मुतालबा है। अब मंजूर मलिक साहब कह रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ। जी, आप फरमाइए मुगल साहब, ये बात आप तस्दीक करते हैं? जी बिल्कुल तस्दीक करता हूँ जी। ऐसे ही तमाम फैसिलिटी, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज की कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया, और उन लोगों तो क्या आपसे इत्तेफाक करते हैं कि हम आपके लिए प्रोग्राम करें, तो आप उस प्रोग्राम में मौजूद होंगे जिस वो भी प्रोग्राम करना चाहें? बिल्कुल मौजूद होंगे, और इंशाल्लाह हर दफ़ा आपको जो बात करेंगे उस बात के ऊपर हम अपनी बात को पैरा देंगे। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी फलाह चाहिए, आपको खुश देखना चाहते हैं जी। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, जान लगाएंगे। जिस तरह आपने वहाँ पे कराची में ये अभी बताया कि हमने वहाँ पे शोर मचाया और सड़कें भी बन, इतना शोर मचाया कि अब वो 10 सड़कें बन रही हैं और बाकी सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। यहाँ भी हमें यही ज़रूरत है।
درست ہے، ٹھیک ہو گیا جی. بالکل درست ہے. نہیں ابھی تو 5 انہوں نے بڑے بڑے مطالبات بیان کیے ہیں، وہ تو بہت اچھے میں ایک بات صحیح بات کر رہی ہے. میں چھوٹی سی بات کہوں گا، میں تو یہی کہوں گا کہ جس ایریا سے وہ گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے نا، اس کا صرف 2-3% اس علاقے میں نہیں، لگا دے. 6% لازم ہے، 6% لازم ہے، 6% اگر لازم وہ ہے. لگا دے، میں کہتا ہوں کم سے کم یہ بھی اصل لگا میں دے نا. 6% کا تو جو ڈر رول ہے لگ وہ جائے گا. R&D کا ہے، لیکن میں 6% یہاں لاگو کرتا ہوں. لاگو کر دے، ٹھیک ہو گیا. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میاں فاروق صاحب آپ فرمائیں. یہاں بھی چیک کریں گے اس طرح کے مسائل آپ کو ملیں گے. مطلب دیکھیں نا، ہر چیز جو ڈپارٹمنٹ جیسے لاہور ہے، اب جو لاہور کا یہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ وہ بندہ بہرا ہے ہمارا اسٹیٹ بینک، کہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ بھئی کہاں سے پیسے آ رہے ہیں. بات تو یہ ہے نا مرزا صاحب، کتنے پروگرام چلے چینلوں پہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں، بن گیا. نہیں، اس میں غلطی ہوئی ہے، سیاسی غلطی ہوئی ہے. اس میں 2 غلطیاں ہمارے سے ہو گئی ہیں. بھائی پرویز مشرف کو چپ چاپ سے بنا دینے چاہیے. وہ تو نیچرل قدرت نے بنایا ہوا ہے، قدرت نے بنایا. آپ نے قدرت نے اس کو بنایا، آپ کو تو رستہ کو موڑنا ہے اور پھر ادھر سے نکال جائے گا. وہ تو یہ غلطی پرویز مشرف کی ہے. وہ اس کو اتنے شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چپ چاپ سے بنا کے کہتے میں نے بنا دیا کالا باغ ڈیم، ختم ہوئی بات. دیکھیں نا، ہمارا مین پاور سورس وہ ہے. آج ہمیں بجلی سستی مل جائے تو ہماری انڈسٹری جو ہے وہ ایک ورکنگ میں آ جاتی ہے نا. ہاں، تو سستی آپ کو بجلی ملے گی جب ہمارے پاس یہ کیا تو ہمیں ہائیڈل بنے. ہائیڈل ہمارے پاس گلگت بلتستان کے اندر ہمارے پاس اب اتنی بجلی بن سکتی ہے کہ ہم پورے دنیا کو سپلائی کر سکتے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد میں جو دوسرا آتا ہے وہ ہمارا آتا ہے ایٹامک کا، جو آپ دیکھیے 5 روپے فی یونٹ پڑ رہی ہے ہمیں چشمہ 1 سے، اور 7 روپے پڑ رہی ہے ہمیں چشمہ 2 سے. تو اب آہستہ آہستہ اب یہ جو پڑ رہی ہے ہمیں، یہ جو K2 کی جو پڑ رہی ہے کراچی والی، ہمیں 11 روپے میں پڑ رہی ہے. لیکن یہ جب قرضہ ادا ہو جائے گا تو یہ پھر گھٹ کے آ جائے گی 7 روپے میں. جب تک کسی ہمارا جو ٹوٹل انڈسٹری ہے نا، اس کا بہت سے گورنمنٹ کے پاس ڈاٹا موجود ہے کہ ہمارے ہاں کون سی چیز پروڈیوس نہیں ہو رہی. ان کے را مٹیریل پہ ڈیوٹی لگانے کا کوئی مقصد ہے نہیں. ایک ملک میں چیز پروڈیوس ہی نہیں ہو رہی، آپ اس پہ ڈیوٹی لگا رہے ہیں. اب وہ بتائیں کہ ہم وہ اس کی جو فنش پروڈکٹ جب کمپلیٹ کریں گے، وہ ہم مارکیٹ انٹرنیشنل سے اسے کمپیٹ کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو بس یہ بڑا مین ایشو ہے. اور نہیں کر پائیں گے تو اب آپ کو زر مبادلہ نہیں ملے گا، آپ کے قرضہ جات نہیں اتریں گے، آپ کو ملازمتیں نہیں ملیں گی. اب دیکھیں، آپ مشینری پہ چھوٹ دے دیتے ہیں. ہمارا انجینئرنگ بورڈ تھا، وہ آپ لوگوں نے مطلب گورنمنٹ نے بند کر دیا. کیا وجہ کیا بتائی؟ کہ بس وہی بات ہے نا، SRO دینے کے لیے اب کوئی چھوٹ مطلب پابندی کوئی نہیں ہے. پہلے انجینئرنگ بورڈ میں جانا پڑتا تھا، وہ بتاتے تھے اس ملک میں یہ چیزیں بنتی ہیں، وہ پرمیشن دیتے تھے. اچھا ہاں، وہ ایک بڑا سسٹم تھا ہمارے پاس، بڑا سسٹم تھا نا. اب ان کے پاس فری ہینڈ آ گیا نا موجودہ گورنمنٹ. اچھا جی، منظور ملک صاحب آپ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 3 پوائنٹ اور رہ گئے ہیں، 5 کے علاوہ 8 پوائنٹ آپ کا ایجنڈا ہے. جی، ایک سب سے پہلی بات یہ کہ ایک تو وہ انڈسٹری ہے جو موجودہ حالات میں سروائیو کر رہی ہے اور اس کو سروائیول کے لیے فیوچر میں راستہ چاہیے، نمبر 1. ایک وہ ہیں جنہوں نے نیو کمرز نہیں آنا ہے اور ہم نے ان کو راستہ دینا ہے. اور پھر تیسری چیز ہے کہ ہم نے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے. جاب اپرچونیٹیز میں ہمیں اپنی چیزوں کو ویلیو ایڈیشن کرنے کے لیے لیبارٹریز چاہیے ہوں گی جس کے اوپر بزنس مین انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا، وہ ریاست ہی مینیج کرتی ہے یا پھر اور پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں. کون سی اپرچونیٹی چاہیے آپ کو؟ لیبارٹری چاہیے. دیکھیے ہمارے پاس ابھی تک جو کسی بھی ایون کپڑے کی اگر آپ دیکھیں تو 1-2 لیبس ہیں جو اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں. اس کو بڑھانا چاہیے کیونکہ دنیا میں ہوتا ہے. اچھا، اس کو کپڑے کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے لیبارٹریز کو بڑھانا چاہیے. جی، ایک بات، جوتا ہے آپ کا، جوتا ہے آپ کی جرابیں ہیں. دنیا میں آج ہر چیز انڈر دی سرٹیفکیشن جا رہی ہے. ہاں، کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے. اسی طرح فائنانشیل کوالٹی کنٹرول ہے. آج دنیا میں IT کا دور آ چکا ہے. IT کے دور کی وجہ سے آپ کو بہت سارے سسٹمز کو بائی پاس نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ان کو سسٹم کی سپیڈ میں ڈالنا پڑے گا تاکہ آپ کی چیزیں فوری طور پہ ہو جائیں. مطلب جو فائنانشیل پاکستان میں LNG نہیں ہے، پاکستان میں LPG نہیں ہے. LPG ایران سے دبئی آتی ہے، دبئی سے ادھر آتی ہے، کاسٹ بڑھ جاتی ہے. آپ اس کو اگر ایران سے لینا چاہتے ہیں تو بھائی ڈائریکٹ لے لینا. سینکشن لگی ہوئی نا تو ہم پھنس جائیں گے. تو دبئی کے اوپر سینکشن کیوں نہیں ہے؟ اگر میں دبئی سے لے رہا ہوں نہیں، دبئی پہ اس لیے نہیں کہ ایران امریکہ کا بادشاہ آدمی جس کو چاہے کر دے. جس کو بات یہ ہے کہ ہماری بارگیننگ کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو ٹرین کریں. دنیا کو ہمیں یہ میسیج دینا چاہیے کہ ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں
مطلب ہے کہ آپ کو خود مختار بننا چاہیے. ہمیں دیکھیے ہمیں کچھ FATF سے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ابھی تک ہمیں 26 پوائنٹ پورے کر دیے ہیں, لیکن ابھی تک وہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کوئی نہیں کیا. دیکھیں ٹرانزیکشنز کو ہم نے, دیکھیں FATF بھی وہی کام کرتا ہے جو ہم سے ڈیٹیل مانگتا ہے, ہم جو ڈیٹیل اٹھا کے دیتے ہیں ٹرانزیکشنز کی اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے. دیکھیے دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں جا کے کنٹرول کم کرتے ہیں, چیزوں کو لوگوں کے لیے ایز کرتے ہیں. اچھا جی, اب یہ چھٹا ہو گیا, آگے 7واں یہ ہے کہ مجھے اپنی پاور جنریشن کرنے کا رائٹ دیا جائے. ٹھیک ہو گیا. 8واں یہ ہے کہ مجھے جو بینک ہیں وہ اگر ایک پالیسی میں آتے ہیں اور ایک گروپ کو وہ آپ لینڈنگ کرتے ہیں, یعنی آپ آسانی دیتی ہے کہ انڈسٹری کو, تو باقی جو انڈسٹری سروائیول میں اس کو بھی آسانیاں دیں, اس کو بھی فیسیلیٹیشن دیں تاکہ وہ کرے, اور ورکر ٹریننگ کے اوپر اسپیشلی کام کرے. ہاں بہت بڑی بات ہے جو کہ آپ کا میں نے جو اسکل پاور پر اسکل پاور بنا دی, تو یہ تو بہت بڑا کام ہوتا ہے. جی فرمائیے جی, آپ طارق اقبال مغل صاحب آپ فرمائیں کہ آپ اور کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں طارق ملک صاحب کی بات میں. مرد صاحب کی بات کے ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انڈسٹری کے لیے پاکستان میں زمین کا سستا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی انڈسٹری کو لگانے کے لیے آج کل پانی ضرورت نہیں ہے, پہلے زمین کا سستا ہونا ضروری ہے. جس کے لیے اس کے اندر لگانا ہے پانی بجلی آپ کی جو وہ سب ضروری ہے. پانی بجلی گیس یہ تمام چیزیں لازم ہیں. لیکن میں یہ کہنے لگا تھا کہ آج کل اس وقت پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ کسی بھی ایریا میں, کراچی چلے جائیں, لاہور آ جائیں, انڈسٹری والے ایریے میں جہاں آپ کو انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہاں زمینیں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں. ایک آدمی جو انڈسٹری کے لیے لگانا چاہتا ہے وہ پہلے پیسے, وہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا پرابلم ہے, اس پہ کیا کریں. سر ہماری انڈسٹری اسٹیٹ بنی پڑی ہے, دو بات ہے, ان کو آپ آپریٹ ہی نہیں کرتے. یہ لینڈ مافیا کی بات ہے. لینڈ مافیا کی بات, لینڈ مافیا کو کنٹرول کرنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کی اچھا ایک تو بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو طارق ملک صاحب نے 8 پوائنٹ بتائے ہیں اس کو ہمیں ڈھول پیٹنا ہے, اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. جی ان کو ریپیٹ کرنا. اچھا اور ایک بات آپ نے جو اس میں ایڈ کر لیں کہ یہ زمین بھی سستی ہونی چاہیے اور لینڈ مافیا کو کنٹرول کرنا چاہیے. اس میں وہ یہ کہنا چاہتے 9 پوائنٹ ہو گئے. شیخوپورہ میں 2 انڈسٹری اسٹیٹ بنی پڑی ہیں. ایک رچنا انڈسٹری اسٹیٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے, ایک قائدین بزنس پارک ہے, اس کو وہ ہمارا 80 لاکھ روپے پر ایکڑ کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ MOU ہوا تھا جس کے اوپر یہ انڈسٹری اسٹیٹ بنائی گئی تھی. آج اس کا گورنمنٹ نے اپنے طور پہ ریٹ اٹھا کے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کر دی. تو مطلب یہ حکومت جو ہے وہ حکومت بزنس کرنے آئی ہے. حکومت نہیں بزنس نہیں کرنی آتی, وہ تو عوام کی خدمت کرتی ہے. حکومت کا جو ماٹو ہونا چاہیے وہ تو عوام کی خدمت. حکومت جو ہوتی ہے وہ عوام کی ایجنٹ ہوتی ہے, عوام کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے, عوام سے لوٹتی نہیں ہے, چاہے وہ تاجر ہو چاہے وہ عام آدمی ہو. یہ تو لوٹ رہی ہیں, پھر تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اور اسی طرح یہ ہے کہ انڈسٹری کے لیے 1 ونڈو آپریشن کیا جائے ہر کام کے لیے تاکہ اس کو آسانی. میں صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت دیا. جناب محترم طارق اقبال مغل صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں. میاں فاروق صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں آج نئی بات مجھے پتہ لگی شیخوپورہ سے, میں آپ کیونکہ وقت یعنی کریڈٹ ٹو گریو تک آدمی کو سیکھنا ہوتا ہے, تو میں آج یہ سیکھا کہ بھئی آپ نے شیخوپورہ میں ہمارا بڑا انڈسٹری ہے. تو میں آپ کا تمام 3 حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری معلومات میں بھی اضافہ کیا, ناظرین کرام کی معلومات میں بھی اضافہ کیا, اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اور اس کے بعد میں آپ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.